خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This is a series of a compilation of questions and answers given by Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz from various virtual mulaqats from Ahmadis all across the world. Let's now start our program with the very first questions. Hazrat Khalifatul-Masih V Ayyadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz blessed a virtual mulaqat with Atfalul Ahmadiyya USA on the 12th of March 2022. A Tifl had asked Hazur about trials and tribulations. Let's take a look at Hazur's answer. My question is, since Allah Almighty has knowledge of all things, including what we will do in the future, then why does God put us through trials in life since He already knows our outcome? See, Allah Ta'ala has given you wisdom. You are the only creature of Allah Ta'ala who has been given wisdom and fertile brain to use it, right? So, although Allah Ta'ala knows what is going to happen in future, but He gives you the free hand. He has asked you, since as a human being I have given you wisdom and knowledge as well. You can learn more. You can improve yourself. You can differentiate between right and wrong. So, I am telling you these things are wrong and these things are right. So now, if you practice right things, I will give you reward. If you do bad things, I may punish you. You see, it is not necessary that Allah Ta'ala always punishes everybody. He forgives as well. He says He is all merciful. His mercy encompasses everything. It's just like if you are studying in a school and some students are good, some are not very good in their studies. Your teacher knows very well that this student will not get that much marks as the other student is going to get, right? He very well knows that who are the clever students, who are the poor students in their studies. Despite that, all of you sit in the exam and you are given marks. So teacher does not give different questions to the good students in their studies or some simple questions to the students who are not good. The same question paper is given to everybody. In the same way, Allah Ta'ala has given us the question paper. Even He has given us the answer of that one, that these are the good things, these are the bad things. If you do good things, you will be rewarded. And it is not necessary that if a person is doing bad thing, he will ultimately be punished. Sometimes it so happens, and there are quite a number of hadiths and narrations in this regard, that sometimes Allah Ta'ala forgives those people who commit sins in their whole life, but before the end of their life, they do something good, which pleases Allah, and Allah Ta'ala forgives them and sends them to paradise. So, this world is a world of trial. You can compare it as an examination hall. So if you work hard, you will get better marks. But even then, sometime Allah Ta'ala gives you grace marks. And by giving grace marks, He forgives you. It is not necessary that you know somebody is bad, Allah Ta'ala will not forgive him. Sometime Allah Ta'ala forgives him as well. For our second question, beloved Hazur had graced a virtual mulaqat with Lajna Waqfatino from the United Kingdom on Sunday the 15th of May 2022. Hazur was asked about traditions being mixed up in religion.
Let's see what Hazur's reply was. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے لیکن کچھ لوگ روایات اور مذہب کو مکس کر دیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ مذہب کی طرف رجوع کریں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے اور قرآن کریم کا سورس ہے نا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے بعد پھر حدیث ہے. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کر کے دکھایا جو قرآن کریم میں احکامات ہیں، اور بعض باتوں کی تشریح کی، تفصیل کی اپنے عمل سے یا اپنے ارشادات سے، اس کو حدیث میں آیا. تو اسلام کی بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا حق ادا کرنا. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا. ٹھیک ہے، بندوں کے حق ادا کرنا، اپنے سوشل اوبلیگیشنز جتنی ہیں ان کو پورا کرنا، اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو نبھانا اور اپنے مورلز کو دکھانا، اپنے اخلاق اچھے دکھانا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں مذہب ہمیں کہتا ہے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ بعض کلچر میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں. بعض جو ایشین ہیں، انڈو پاکستان کے مکس رہتے تھے ہندوؤں سکھوں کے ساتھ، ان کے کلچر بعض شامل ہو گئے بیچ میں. شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، وہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بس نکاح جو ہے وہ شادی کا اعلان ہے، لیکن ہمارے ہاں مثلا شادی کی مثال ہے، اس کے بعد رخصتانہ ہوتا ہے. ایک روایت بن چکی ہے کہ رخصتانہ بھی ہوگا، نکاح کے بعد بھی رخصت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بڑے ڈھول ڈھمکے کیے جائیں اور بڑا فنکشن علیحدہ کیے جائیں. ہر ایک چیز کا، ایک مہندی کا فنکشن ہو اور ایک شادی کا فنکشن ہو اور ایک دوسرے کا ہوتا ہے. اسلام میں تو نکاح کا اعلان شادی ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ کی دعوت. یہی دو باتیں ثابت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے لباس کو حیادار بناؤ. ٹھیک ہے، قرآن کریم کا بھی حکم ہے، اپنے لباس کو حیادار بناؤ اور حجاب رکھو، مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس میں کلچر کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں انٹریکشن ہو بھی سکتا ہے، مطلب رابطہ ہو بھی سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے. ریسرچ میں اگر کوئی کچھ پڑھ رہی ہے لڑکی، ریسرچ کر رہی ہے اور وہاں اس کے ساتھ ریسرچ کرنے والے دوسرے ہیں، تو وہ علم حاصل کرنے کی حد تک آپس میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے. تو باقی جو روایتیں ہیں وہ تو ادھر ادھر کی اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں. اب دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف قومیں ہیں، مذہب کے علاوہ ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں. افریقہ میں قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں. ان کو بتانا کہ جو چیز کلیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اس کو چھوڑنا ہے. شرک جو ہے وہ نہیں کرنا. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدس کو قائم کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا. اور شرک کو چھوڑ کے اور بنیادی جو احکامات ہیں قرآن کریم میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو تم ٹریڈیشنز میں بھی تمہاری بعض چیزیں شامل ہیں، اچھی بھی ہوں گی، وہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ کوئی یہاں کا برٹش کو یہ اگر احمدی ہو جاتی ہے عورت، اس کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ اسلامی تعلیم میں نہیں ہے بلکہ تمہارے کلچر میں ہے، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نہ افریقنوں کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کرو. ہاں، افریقنوں کی بعض ٹریڈیشنز اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ نہیں لاتی، شرک کا کوئی اظہار نہیں ان سے ہوتا یا بنیادی اخلاق سے دور نہیں لے کے جاتی، تو وہ بھی اپنے کلچر میں رہتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف قوموں کے کلچر میں بعض بنیادی باتیں اچھی بھی ہیں، وہ ان کو اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کی براہ راست تعلیم سے کلیش نہیں کرتی. تو For our third question, we will turn to Norway. Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrihil Aziz, granted a virtual mulaqat with Khuddam from Norway on Saturday the 27th of April 2022. A Khadim asked if one combines their salat due to shortage of time, will their prayer be accepted? ڈاکٹر باسل احمد محمود ہے. میں وقف نو اور جنرل میڈیسن اور کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں. حضور، ایمرجنسی ڈیوٹیز کے دوران میں نماز نہیں پڑھ سکتا،
تو ڈیوٹیز کے بعد ڈے شفٹ کے بعد میں نماز اکٹھی پڑھتا ہوں، نائٹ شفٹ کے لیے گھر سے پڑھ کے جاتا ہوں، تو میری نماز ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو ایمرجنسی اس وقت موقع پہ ہو تو پھر تو نماز چھوٹ گئی اور نماز آپ نے 4 جمع کر لی تو ٹھیک ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ جنگ کے حالت طاری ہو گئی اور سارا دن جنگ کی حالت رہی اور نمازوں کو وقت نہیں ملا، تو آپ نے شام کو 3 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی، ظہر اثر مغرب کے ساتھ، جو بعض کہتے ہیں عشاء بھی پڑھی۔ تو بہرحال وہ ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ ہاں، ایمرجنسی ڈیوٹی آپ کی لگی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہسپتال جا کے، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت ایمرجنسی کام بھی کر رہے ہوں، آپ کو بٹھایا ہوا ہے یہاں بیٹھ جاؤ، کسی وقت ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو ہم بلا لیں گے، تو اس وقت آپ ایک مسلح جان ماز لے جائیں۔ وہاں بیٹھے ڈیوٹی کے دوران بھی اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو آپ کو روکے گا تو کوئی نہیں، فرش پہ بچھایا اور نماز وقت ہوا تو نمازیں 2 جمع کر لیں۔ اور جب ایمرجنسی اگر آ گئی اس دوران تو جو بڑی ضرورت ہے اس کے لیے کسی انسانی جان کو بچانے کے لیے نمازیں توڑنا بھی جائز ہے۔ نماز توڑ کے تو جا کے کام کر لیا، اور اس کے بعد اگر اس میں دیر لگ گئی تو پھر آ کے نمازیں جمع کر لیں تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ خیال کر لینا کیونکہ میری ایمرجنسی ڈیوٹی لگتی ہے اس لیے میں 4 نمازیں اکٹھی پڑھ جاؤں، جان چھٹے میری ایک باری فارغ ہو جاؤں، یہ غلط ہے۔ آپ وہاں کہہ دیں میڈیکل روم میں اپنے سٹاف کو بتا دیں دیکھو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو فوری تو مجھے آواز دینا، میں نماز توڑ کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انسانی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا بھی جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے اس لیے میں نمازیں جمع کر لوں، اور رات کو ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی آ جائے اس لیے میں ساری نمازیں اکٹھی پڑھ کے پڑھے چلا جاؤں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ ڈیوٹی پہ جائیں، مثلا صبح 10 بجے ڈیوٹی لگی آپ کی، اس وقت آپ گئے ہیں اور جاتے ہی آپ کو ایک ایمرجنسی کیس مل گیا اور اس کے بعد دوسرا کیس آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، اور اس طرح رات کے 7-8 بج گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو 6-8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اسی میں گزر گئی، تب آپ نمازیں جمع کر لیں، وہ جائز ہے۔ پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمرجنسی لائے نہ، ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے آپ ویسے ہی فارغ بیٹھے رہیں، ایمرجنسیاں ہی نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے لوگوں کو نقصان سے محفوظ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے نا کہ جی پہلے ہی کر لوں، پریکاشنری میئر لے لوں، ہیں، اور وہ بھی پریکاشنری میئر ایسا کہ جس کے ریموٹ چانسز ہیں، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم غیب تو نہیں نا، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو صرف اس کو پتہ ہے کتنے مریض آنے کتنے نہیں آنے، اور بیچ میں کوئی نہ کوئی سلاٹ تو اتنی مل ہی جاتی ہے کہ اتنی کوئی لمبی اب نماز پڑھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 نمازیں جمع کریں گے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ It's now time for question number 4. On the 17th of October 2021, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, granted a virtual mulaqat with Waqifeen Noor from Canada. One of the members had asked beloved Hazur, what should we do to tell the world about the truth of homeopathy and its positive effects? Modern medicine has overshadowed homeopathy. As a Waqf-e-Nau, what should we do to tell the world the truth about homeopathy and its positive effects on the human body? You see, homeopathic is type of medicine, type of treatment which is being used for the treatment of the patients. Then it is not a matter of Sharia, right? So you should not worry that even allopathy has overshadowed homeopathic, then we should be very much concerned. Doesn't matter. You see, the main thing is that how can we better treat our patient. So homeopathic is one of the remedies or the knowledge or the medicine which can be used for the treatment. And if you believe in that, well and good. Those people who do not believe in homeopathic, then even if you give them homeopathic, it will not affect them. You see, somebody who had very firm belief in Hazrat Mirza Masroor Ahmad, and because of that, he believed that the children of Hazrat Mirza Masroor Ahmad also have good relation with Allah Ta'ala. So once he had very severe stomach pain, and no medicine was working. And at this time, Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib also knew him, so he went to see him, how is he? So he was just crying, I'm
suffering from pain and is not being cured with any medicine, this and that. So the Mirza Sharif himself put his hand in his pocket, and then after 3-4 minutes, he just brought out his hand from his pocket and asked him to open your mouth, and then just threw some small tablet in his mouth, and then asked him to swallow it and take it with water. Okay, after 10 minutes, he was okay. Somebody asked Hazrat Mirza Sharif, what did you do? He said nothing. He had some problem. I knew that it can be psychologically treated. So there was a small piece of paper in my pocket, and I prayed and then made it like a tablet and then put it in my mouth, and that paper worked. So this is how the miracles happen. So there are some homeopathic medicine which works miraculously. But it is not necessary that in every patient, in every treatment, in every disease, the homeopathic will work. It is wrong to say that the research is not being done in homeopathic. In France and Germany, there are quite a number of doctors, homeopathic doctors, who do research in homeopathic, and they have developed some new medicines, and that is very good in curing quite a number of diseases. We should not worry. Is not a matter of Sharia, right? So if you believe that homeopathic is good, okay, it's good for those who believe in it. But those who do not believe in homeopathic, do not impose your thinking on them that you must use homeopathic. For the next question, let's go to Australia, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Nasiratul Ahmadiyya Australia on the 21st of March 2021. A Nasirat has asked beloved Hazur, what was the best way to convince a non-Muslim that burying a dead body is more respectful than cremation? Alaikum wa rahmatullah, my beloved Hazur. Wa alaikum salam. My name is Sarah Saman, and my question is, what is the best way to convince a non-Muslim that burying a dead body is more respectful than cremation? You see, there are traditions in each and every religion. Even Hindus, they cremate their dead bodies. And even Christians now do the same thing. But the best way of giving respect to the dead body is that you cover it in a cloth and put it in a coffin, and then bury it under the ground, and then put some gravestone on it, and then you will remember it. So this is the best way. Instead of destroying the body or by burning it, so the best way is to keep it as it is, and then leave it to God. After some time, the body itself will get rotten, and only bones will be left there. So this is what Islam has taught us, that the best way to respect the dead body is to cover with the cloth and bury it. This is why we have adopted this tradition, and this is the best way which from the very early age people used to do. Every religion has their own way of giving respect to their dead bodies, and this is the way Islam says that we should adopt, and we have been doing it. Right? Jazakallah. If we don't argue and say something ill about their teachings, why should they argue and say something about our religion, or make some objections on our religion's teachings? No? So you say, I think instead of discussing these petty matters, we should live amicably and leave aside what our traditions are. But we should respect each other. This is the best way of living together.
For the next question, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with UK's Pan-African Ahmadiyya Muslim Association on the 27th of February 2021. One of the members had asked Hazur, why are wives and children titled as enemies and not husbands in the Holy Quran? The Holy Quran, chapter 64, verse 15, Allah Almighty has stated that, O ye who believe, surely among your wives and your children are some who are your enemies, so beware of them. Could my beloved Huzur please explain why wives and children have been stated here and not husbands? So, if we include husband, then you don't have any question. The thing is that Quran here has used the word azwajikum wa aladekum. And azwaj only doesn't mean wives. In my view, azwaj means husband and wife both. If husband is not good, you have to be very much careful and vigilant and beware of their activities if they are doing against Islam and Ahmadiyyat. So this is my view, and it has been translated wives and children. But the Arabic word used is azwaj. That means spouse. And spouse includes both. So I tried to find out why we have used this. So ultimately I found that Khalifatul-Masih was also of this view, that azwaj means spouse. And he has translated in his Urdu translation, not wives, but spouse. So your spouses and your children. So if you use this word, spouse, then you don't have any question. No, it is solved. See, even sometimes your husbands are also your enemies if they are asking you to act against the teachings of Islam and Ahmadiyyat. So this is why sometimes women have more influence on men, and quite a number of times we see that men have more influence on their wives. So this is why I think those who were translating it were influenced. During that time, the women were not very much aware of the Islamic teachings. But now you are very well educated. You know the meaning of the Quran. You can read the Holy Quran. You know the tradition of Islam and Ahmadiyyat. You have the knowledge. Even sometimes our women are more knowledgeable than men. Then here you can say, beware of your husbands and children. Right? Let's move to the United States of America. Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, presided over a virtual mulaqat with Khuddam from USA on Sunday the 6th of March 2022. A Khadim had asked, how can one be a good Muslim whilst holding on to their culture? My question is, how can a Qadim who struggles with the clash of the Western culture he was born into and the Eastern culture of his parents solidify his identity as the product of both and continue to be a good Ahmadi Muslim? Islam is a universal religion. And then if Islam claims that it is a universal religion, then there should not be any question of culture there. People of different cultures will join Islam, right? If you convert the whole of United States or majority of Americans into Ahmadiyyat, then will they adopt your Asian culture? No. They will only follow the teachings of Islam. And the teaching of Islam is that you should discharge your rights you owe to your Creator, towards Allah Ta'ala. That is, worship Him as has been prescribed in the Holy Quran, or as has been told to us by the Holy Prophet ﷺ, or
has been practiced by the Holy Prophet ﷺ. Secondly, to follow the commandments and injunctions of the Holy Quran, right? So it is not a matter of culture. Don't try to impose your culture on people. This is why the new converts always feel uncomfortable when they come to your company, when they come to your meetings. You are trying to impose your Asian culture on them. No. Try to tell them what are the teachings of Islam. And this is the religion, this is the culture. You have your own traditions. There are quite a number of Asian traditions which are contradictory to the teachings of Islam. That does not mean that Islam teaches those things. There are so many innovations which have been created in the teaching of Islam, which has nothing to do with the teaching of Islam. That is the culture. So, if you are offering 5 daily prayers, and if you are morally good, if you are obeying the commandments of the Holy Quran, there are 700 or more commandments given in the Holy Quran. If you are following that, that is enough. Otherwise, you cannot spread the message of Islam. You cannot do tabligh. Arabs have their own culture. Africans have their own culture. Americans have their own culture. Europeans have their own culture. Asians have their own culture. Even in Asia, there are quite a number of cultures. There are quite a number of religions, Hindus. And Pakistani culture has been influenced by Hindu culture because during the olden times, both of us were living together. So, always see what is the true teaching of Islam. Islamic culture is the culture, not Asian culture. And Islamic culture is nothing but the teaching. That is to practice whatever has been given in the Holy Quran. Apart from that, there is nothing. If you are offering 5 daily prayers, if you are reading the Holy Quran, if you are morally good, if you are following the commandments of the Holy Quran, if you are not corrupt, if you are giving due respect to your parents, to your elders, if you are honest with the nation, if you are working hard wherever you are working, if you are a student, you are working hard to become a good student, then that is the culture and that is the teaching. Apart from that, nothing. If you are an Ahmadi and if you are following the guidance given to you by the Khalifa of the time, and you are fully obedient to him, you are honoring the condition of Bai'at, you are honoring and respecting the status of Bai'at, then you are a good Ahmadi Muslim, and that is your tradition, that is your culture, that is your teaching. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Please do join us again next week, where we will share the questions and answers given by Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.